آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ عزیزان گرامی، اصلی اور نسلی مسلمان کے فرق کے ساتھ جو ہے اجمے پڑھائے جا رہے ہیں، اور اس میں مختلف موضوعات کو بنیاد بنا کر بات کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید آیا ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہدایت کی طرف راغب کرنے کے طریقے بتاتا ہے اور جو خود دلیلیں دیتا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی باہر سے کوئی دلیل نہیں لائی جا رہی، خود قرآن نے جن چیزوں کی طرف بندے کو دعوت دی ہے اور اپنے آپ کو ایک حقی اور سچی کتاب ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کے ثبوت میں جو دلائل دے رہا ہے وہ خود قرآن مجید دے رہا ہے۔ تو یہ میں نے اس کے بارے میں ایک جو کافر کے ذہن کے اندر سوال اٹھتے ہیں کہ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی، اس کی کیا پلاننگ ہے، اور اسی طرح ایک نسلی مسلمان کے اندر بھی یہ سوال اٹھتے ہیں، ان کا جواب دیا جا رہا ہے اور وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن اصل میں اپنی طرف آپ کو جو راغب کر رہا ہے اور بلا رہا ہے وہ کس قسم کے دلائل آپ کو دے رہا ہے۔ یہ دلائل ذکر ہو رہے ہیں قرآن مجید میں، اور اس میں تخلیق بالحق کے دلائل آپ کو دیے جا رہے تھے۔ اس میں پھر ایک پچھلی دفعہ جو میں نے ذکر کیا کہ استعجال بالعذاب جو ہے یہ کفار کے لیے ہے کہ وہ عذاب کے لیے جلدی مچا دیتے ہیں، بھی جلدی جلدی عذاب آ جائے، پھر دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور خدا کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک کافرانہ جو ہے نا اللہ پاک نے فرمایا کہ سوچ ہے، اور یہ کافرانہ رویہ ہے کہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا اور بعد میں نبیوں کا مذاق اڑاتے، ان کا استہزاء اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے، ان سے کہنا کہ پھر تم عذاب لے آؤ جو لے کے آنے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں نے پھر آپ کو پھر بتایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا معیار اوقات ہوتا ہے، کب اللہ پاک عذاب لے کر آتے ہیں، یہ میں نے آپ کو سارا ذکر کیا۔ لیکن اب آج میں نے جو ذکر کرنا ہے نا وہ کافروں کے لیے نہیں، وہ مومنوں کے لیے، کیونکہ استعجال لفظ نے نا مجھے اس بات پر روک دیا کہ یہاں جاتے جاتے اس بات کا بھی ذکر کر دیا جائے جس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے مسلمان تباہ حال ہیں، برباد ہیں، اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور دنیا کے اندر جہاد جاری، دہشت گردیاں کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، انتخابات میں حصے لے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن دور دور تک ان مسلمانوں کی کوئی سنوائی نہیں۔ یہ جو ہے یہ کس لیے، یہ بھی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تڑپ کافر کے اندر ہوتی ہے کہ لے آؤ عذاب، ایک مومن کے اندر بھی تڑپ ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ ہے جلدی ہدایت کے لیے، کسی کے آ جانے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس کے لیے جلدی مچا دینا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں آ رہی، اور اس لوگوں کو ہدایت نہ آنے کی بنا پر جو ہے نا آپ نے مختلف راستے اختیار کر لی۔ اس کو کہتے ہیں استعجال للہدایت، ہدایت کے لیے عجلت پسند ہو جانا، بھی جلد از جلد یہ بندہ ایمان لے آئے، میری بیوی جلدی جلدی میری باتیں مان لے، بچے مان لے، بہن بھائی مان لیں، زمانہ مان لے، اور مجھے جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو جائے اسی دنیا کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کام نہیں ہونا، یہ تو کام نبیوں سے نہیں ہو سکا اس استعجال کا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں ہدایت کے لیے جو گفتگو کی ہے وہاں پر انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تکن کا صاحب الحوت، اللہ کے حکم کا انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دین سکھاتے سکھاتے اکتا گئے آخر ان سے، اور ان کو پھر کہہ کے نا وہاں سے اجرت سے نکل گئے کہ ٹھیک ہے یہ اگر میری بات نہیں مانتے خود ہی خدا کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ نہ خدا نے کوئی وعدہ کیا، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی، لیکن بس نکل گئے اس قوم سے۔ اللہ نے کہا وہ ملیم کیا، دعوت والے مقام پر نبی کھڑا نہ رہ سکا، اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اللہ کے نبیوں، اللہ نے جو نبی کے لیے اصطلاح استعمال کی وہ صبر کی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن ہدایت کی جلدی کا تقاضا کرتا ہے، نبی کو بھی اس استعجال سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ خود قرآن مجید میں آتا ہے لا تحرک لسان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد جلد نہ وحی کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور بیان کرنا ہمارے اوپر ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام ہدایت کے لیے جلدی چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہدایت میں بھی سمجھ لوں، اور آگے بھی اللہ نے کہا نہ، آپ اس کے لیے کوئی نہیں، بس آپ دعا کیا کریں کہ کیا قل رب زدنی علما۔ وہاں یہ بات آئی ہے کہ آپ یہ کہا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جلدی کام کرنا بھی میں جلدی جلدی دوسروں تک ہدایت دے دوں یہ مصیبت بن گئی اب سب کے لیے۔ اس لیے خیر میں اجرت پسندی بھی اللہ کو پسند نہیں آئی،
بھی جلدی جلدی سارا کام کر دے. اب سکھانا ہے آپ کو, آگے بھی بتانا ہے بھی کیا چیز ہونی چاہیے. اگر خیر میں اجلت پسندی نہیں کرنی چاہیے تو پھر کیا کام کرنا چاہیے؟ اجلت پسندی کے نتیجے میں آدمی پھر اپنی راستے پہ نہیں رہ جاتا. کیوں؟ جب وہ جلدی کرتا ہے تو کئی سٹیجیں وہ جو درمیان کی ہوتی ہیں نا وہ چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے یا جلدی وہاں سے گزر جانا چاہتا ہے. اور یہ آج کی ساری جماعتوں کا بیڑا گرک بھی اسی سے ہو گیا ہے. اور نبی کو وہی یاد کرنے سے بھی اللہ نے روک دیا. اور ہدایت یہی کہ اصبر علی ما یقولون, جو آپ یہ کہتے ہیں نا, آپ کو تکذیب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جھٹلاتے ہیں آپ کو, اس پر آپ صبر کریں. نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں جی آپ نے ان تک بات پہنچانی ہے اور پہنچانے کے بعد پھر جلدی کا کہہ دینا کہ جلدی ایمان آ جائے, یہ نہیں, پھر آپ صبر کریں. اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جو فرمایا, مومنوں کی 4 نشانیاں بتائیں سورہ عصر کے اندر, تو وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ کی ساتھ کیا کیا, وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ جب تم حق بات کرنے لگو گے یا حق بات کا مظاہرہ عملی طور پر ہونا شروع ہو جائے گا, ابلاغ دین کرنا شروع کر دو گے, تو اس وقت پھر تمہارے اندر ایک جلد بازی شیطان پیدا کر دے گا. اور جلدی کا کام اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ آدمی کو نیکی کے ذریعے سے بھی گمراہ. کیوں؟ اس جلد بازی کے نتیجے میں آدمی بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے, وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, کہتا کوئی ایمان ہی نہیں لے کے آ رہا, کوئی بندہ ہماری بات ہی نہیں سن رہا, لوگ پتہ نہیں کدھر کو چلے جا رہے ہیں. مایوس ہو کے, تھک ہار کے, جوش کے بعد جمود. کیوں؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا کہ بندہ جوش کے بعد رک کیوں جاتا ہے. تو اس کے اندر پھر انہوں نے بتایا یہ جلد جلد کام کرنا, جلدی جلدی لمبی شمبی داڑیاں رکھ لینی, نمازی پریزی تہجدیں شروع ہو گئی. بعد میں پھر 2-4 سال کے بعد لوگ دیکھتے ہیں نہ داڑھی شریف رہی, نہ سر پر ماما شریف رہا, ہیرو بن گیا ہے جی. اور اس کے بعد پھر نمازیں بھی ختم ہو گئیں, وہ جو 5 وقت کی نماز کے لیے باقا مسجد جاتا تھا وہ ختم, پھر بعد میں ماڈریٹ ہو گئی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہدایت کے قریب جانے کے بعد پھر بدل جاتے ہیں. لڑکیوں کو آپ دیکھتے ہیں پہلے شرعی پردے ہونے, اس کے بعد پھر شرعی پردے غائب. جب درس کسی سے شروع کیا اس کے بعد نہ کوئی پردہ نہ کچھ اور. یہ ہے اجلت پسندی کہ جلد از جلد دین کو حاصل کر لینا اور اس حاصل کر لینے کے بعد مایوس ہو جانا اس کا نتیجہ نہ دیکھ کر کے. اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے. اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں وہ جلد از جلد اسلام لے کر آنا چاہتی ہیں, اور جتنی بھی سیاسی تنظیمیں یہ بھی جلد از جلد اسلام لے کر آنا چاہتی ہیں. آپ حزب التحریر کو دیکھ لیں, پاکستان کے اندر جماعت اسلامی تو جس طرح پٹی ہے وہ تو آپ پوری دنیا کے سامنے نشانہ بن گیا نا کہ جلد از جلد ہم کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے کیا کیا راستے انہوں نے اختیار کیے. دوسری جماعتوں نے تو کوئی جمہوری اور ڈیموکریٹک راستے اختیار کیے, انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر اس کا راستہ اختیار کیا. اس ڈکٹیٹر کے جس کے بارے میں سید مودودی نے کتاب لکھی تھی ہے نہیں کہ خلافت اور ملوکیت, اس کے بارے میں جو لکھے بنیادی شاید جس کے خلاف, اس کے بعد ہر ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتے رہیے. کیوں؟ استجال آ گیا بھی جلد از جلد. کون؟ مولانا اسحاق مرحوم نے جنگ کے اندر ایک خطاب کیا اور اس کے اندر یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قوموں کے اندر تو 950 سال لگ گئے نبیوں کو تبلیغ کرتے, لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. تو وہی جماعت اسلامی کے بندے جو وہاں ان کا اجتماع تھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, وہ کہتے تم ہمیں 950 سال کے اس ملک کے اندر کہتے ہو 950 سال تک ہم انتظار کرتے رہے, ہم نہیں کریں گے, ہم انقلاب لا کر دکھائیں گے. پھر آ گیا انقلاب اور آپ نے پھر وہ دیکھ لیا, وہ جو آیا تھا ضیاء کے ذریعے سے ایک حدود آرڈیننس, وہ پھر مشرف کے ذریعے سے نکل بھی گیا. پوری دنیا دیکھ لے, اس کے ذریعے سے ایک نسل نیم مسلمان بنی تھی. اب اس کے بعد جو نسل بعد میں آئی اس نے اڑا دیا اس کو, تو ساری کی ساری نسل جو ہے وہ کیا بن گئی؟ سیکولر اور لبرل بن گئی. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بتایا. ہمارے لیے مسائل یہی ہیں. اب سن لیں اللہ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں. یہ آپ دیکھیں استجال کسی جگہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ گیا, اس سے آ کے جلدی جلدی نماز ادا کی. حضور نے بلا لیا, فرمایا جا کے پھر نماز ادا کر. اس سے پھر جا کے ادا کی, پھر بلا لیا. پھر تیسری دفعہ اس سے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ بتا ہی دے میں کیسے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ مرغ کی طرح ٹھونگے لگا کر تم سجدے اور رکوع کرتے پھرتے ہو, یہ کوئی طریقہ؟ استجال اسلام نے کسی شے کے اندر بھی پسند نہیں فرمایا. بھی اجلت کے اندر آپ سارا کام کرتے پھریں. اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں اجلت پسند, جلدی جلدی کھانا کھایا, جلدی جلدی سارے جلدی جلدی ایک اسلام سے بھی ہٹ جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فصبر, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. کس کو ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ حضور تو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ آگے تھے, لیکن دیکھیں نبی کی بھی جو اعلیٰ ترین تربیت کی جا رہی ہے دعوت حق کے اندر, اس کے اندر پھر بھی اس کو بار بار حکم پورے دینے کے بعد, کافروں کا انجام سنا دینے کے بعد بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ الاحقاف ہے اور اس کے اینڈ میں پڑھ رہا ہوں, اللہ فرماتے فصبر, صبر کیجئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کما صبرا, جس طرح کے صبر کیا اولو العزمی من الرسل, جیسا کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبر جو تھے, بڑے بڑے بلند عزموں والے, مضبوط ارادوں والے اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے ان رسولوں نے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
کہ لیلم و نہارا، انہوں نے کہا اللہ میں نے دن اور رات اس قوم کو پکارا لیکن مگر یہ قوم جو ہے نا ہدایت کی طرف نہیں آئی. تو اللہ نے فرمایا پھر دیکھا کیا ہوا. 950 سال کا لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیا قرآن مجید کے اندر؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ پھر تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے، پوری قوم تو سوار نہ ہوئی ساری، عذاب دیکھ کر بھی نہیں ہوتے لوگ سوار. تو اللہ نے فرمایا جیسے 5 رسول ہیں جو اولو العزم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت داؤد، یہ 5 رسول بڑے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام، یہ 5 رسول بڑے ہیں. اور اولو العزم رسول اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کو گنا ہے. فرمایا وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور ان کفار کے معاملے میں نبی علیہ السلام آپ جلدی نہ کیجئے. یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان کو جھٹلانے دیں. آپ نہ ان کی ہدایت کے بارے میں جلدی کیجئے اور نہ ان کے عذاب کے بارے میں جلدی، کہ ان کے اوپر آ جائے عذاب پھر تباہ ہو جائیں گے سارے کے سارے. اللہ نے منع کر دیا اپنے نبی کو کہ عجلت پسندی سے کام نہیں لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، یہ اس ایک دن آ جانا ہے، یہ جو آپ ان سے آج وعدے کر رہے ہیں نا اور ان کو وعیدیں جو دے رہے ہیں، یہ کیا ایک دن آ جانا جس دن یہ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ خود ہی دیکھ لیں گے. آپ کو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کارنامے سارا انجام دے رہے ہیں اس کا آخر یہی ہونا ہے کہ ان کو نظر آ جائے. کیا ہوگا وہ دن؟ اللہ نے فرمایا ان کا کیسا ہوگا جب یہ سامنے آئیں گے. تو ان کو دنیا کی زندگی میں سے یہ جو مزے کرتے پھرتے ہیں، عیش و عشرتیں کرتے پھرتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور تجھ کو یہ عرصہ بڑا لمبا لگ رہا ہے اور ان کو بھی بڑا لمبا لگتا ہے، ہاں جی، کہ بڑے سال اس نے زندگی گزاری جی، بڑے مزے میں گزاری جی، بڑی عیش کی. فرمایا وہ دن ایسا ہوگا جب ساری زندگی گزار کے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گے تو کیا ہوگا؟ لم یلبسو الا ساعۃ من نہار، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ دن کی ایک حصے میں گڑی ہی دنیا کے اندر رہے ہیں. اب ان کے سامنے جو آگ نظر آنی شروع ہو جائے گی ان کو پتہ لگ جائے گا. اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ بلاغن، بات ختم کی. یہاں پر لو ایک لفظ کے ساتھ قرآن مجید نے ساری بات کی اور امت مسلمان یہ اسی کام کے اندر پیچھے پڑی ہے اور اسی کی وجہ سے تباہ. یہ جتنی جماعتیں گمراہ ہیں اسی وجہ سے. آپ دیکھ لیں کسی ملک کے اندر بھی آپ چلے جائیں، ہر ملک کے اندر جہاں اسلامی جدوجہد ہو رہی ہے خلافت کے لیے، وہاں یہی مصیبت بنی ہوئی ہے سب سے بڑی. کیا؟ بلاغن، آپ کے نزدیک صرف اور صرف ان کا یہ ہونا چاہیے کہ ان تک صرف پہنچا دینا ہے. اب آپ نہیں، بچوں کو آپ نے بتانا ہے دین کا کام. بلاغن اللہ نے کہا پر پہنچانا بڑے طریقے سے. فرمایا ہر با اختیار کر لینا ان کو دین پہنچانے کا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ کے تو پیچھے ہٹ گئے. حکمت سے، دانائی سے، مسالے دیتے ہوئے، وقت دیکھتے ہوئے، مناسبت دیکھتے ہوئے، موقع دیکھتے ہوئے ان کو ہر لحاظ سے بلاغن، لیکن پہنچانا کہ ہوگا. اور پھر فرمایا کیا ہوگا؟ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَى الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو اب اس کو پہنچا دینا کافی ہے. تو اب پھر اللہ نے فرمایا جو ہلاک ہوں گے وہ نافرمان ہی ہوں گے اور فاسق ہی ہوں گے جو تیرے دین کی طرف سے منہ موڑ جائیں گے. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا. اب ہمارے اوپر جو یہاں پر استعجال ہے وہ ہدایت کے لیے بھی جلدی جلدی ہم اوپر سے آ جائیں، حکومت ہمیں مل جائے اور اس کے بعد ہم ساری قوم کو راہ ہدایت پر لیں. ساری قوم کو ہم نے کہاں سے راہ ہدایت پلانا ہے؟ قوم تو آپ کو پتہ تک نہیں ہے قرآن مجید کیا ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. آپ کی قوم کا 95% حصہ جو ہے وہ بالکل جاہل اور نسلی مسلمان ہے اور ان کو کچھ نہیں پتا بھی قرآن مجید کیا ہے، کسی نے ترجمہ نہیں پڑھا. اور آپ یہ لکھ لیں جو جماعتیں قرآن مجید کے لیے کام کر رہی ہیں اس وقت، ڈاکٹر اسرار کی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، واللہ آپ جا کر دیکھ لیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل قرآن مجید کے بارے میں تفصیلاً جانتا ہوا ہو. بس چلے گئے درس سن لیا، قرآن مجید کو تفصیلاً پڑھ لیا، نہ اس کے اندر گہرائی کے اندر غور کیا، نہ اس کے اصول نکالے. یا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خود قرآن پڑھ کے اس کے اندر سے بندہ اصول اپنے نکالے. جو بندہ قرآن مجید پڑھ کے اپنے اصول نہ نکال سکتا اسے قرآن مجید کوئی نہیں پڑھا. قرآن مجید پڑھنے کے بعد سوچے بھی اس میں اللہ پاک نے کون کون سے پرنسپلز ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو یہ ہوگا. وہ اصول نکالے. اگر وہ اصول نہیں نکال پا رہا اور اس کا دماغ کام نہیں کرتا اس سے قرآن مجید کیا پڑھا؟ باقی آدمی ہر بات کو سمجھ جاتا ہے. آپ کہنا کہ یہ قرآن مجید پڑھنا بہت مشکل ہے، یہ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ ہے. یہ میں تب جھوٹ مان لیتا اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کے اندر گواہی نہ دیتا. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے فرمایا ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر برائی دونوں کی جزا اور سزا اللہ پاک تم کو دے دے گا. یہ اللہ پاک نے کیوں کہا ہے ہر ایک کے بارے میں؟ کس لیے کہا ہے؟ آخر سب کو ہدایت سمجھ آتی ہے تو کہا ہے ہدی للناس. اللہ نے فرمایا میں لوگوں کے لیے یہ ہدایت اتاری. اگر آپ کہیں نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ جھوٹ ہے. آپ کو ہر شے سمجھ آتی دنیا کی. آپ دیکھ لیں، آپ جس شعبے میں ماہر ہوں گے آپ کو اس شے کی بریکیاں بھی آپ کو پتا ہوں گی.
حرام زدگیوں میں ایک نمبر آگے ہوں گے. میں کہتا ہوں موبائل ہمیں بھی وہ نہیں چلانے آتے جو جاہل لوگوں کو موبائل چلانے آتے ہیں. جس طریقے سے وہ خوبصورتی سے موبائل کو ہینڈل کر لیتے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہینڈل کر پاتے. وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آپشن. کیوں؟ وہ اپنا ذہن ادھر لڑاتے ہیں. یہ قرآن نہ سمجھ آنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف ذہن لگاتے نہیں اس پٹڑی. باقی قرآن کی طرف ذہن لگانا کوئی ایک دن کی بات ہے. ابھی آپ نے آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد قرآن کی طرف ذہن لگا لی نہ. قرآن کی طرف ذہن جن لوگوں نے لگایا ہے وہ اس کے لیے عمر صرف کرتے ہیں, اس کے اوپر کھپت کرتے ہیں. کیوں؟ یہ آپ کی عمر بھر کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپ کا ابد کا معاملہ ہے. کیونکہ آپ نے اس کے بعد جو جینا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت جس میں موت نہیں ہے. اور وہ جینا آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے کہ آپ وہ جینا جہنم کا جینا جیتے ہیں یا وہ آپ جینا اپنی جنت کا جینا جیتے ہیں. وہ آپ کے معاملے. اگر ہم نے کوئی بندہ کہے کہ آپ دیکھیں نا 30 سال کی عمر تک جا کے کوئی نوکری ملتی, 30 سال اس کے بعد خوب محنت کر کے بعد والی ریٹائرمنٹ کی اچھی زندگی بندہ گزارنا چاہتا ہے, یا کوئی آدمی اپنا کام کرتا ہے تو وہ بھی یہی چاہتا ہے میرا بڑھاپا تھوڑا سا آسان. حالانکہ وہ بڑھاپا کسی کام کا نہیں ہوتا, نہ اس میں کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ اچھا پہنا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا. بڑھاپے میں آپ چلے جائیں, آپ کو بڑھاپے میں کپڑے بھی نہیں سجتے چاہے کتنے مہنگے آپ کیوں نہ پہن لیں. آنکھیں نہیں رہ جاتی, دانت نہیں رہ جاتے, سواد راگ سب کچھ نکلتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ساری عمر تک وہ دو کرتے کہ پینشن لگ جائے, ریٹائرمنٹ ہو جائے, کچھ اتنا مال ہو جائے بھی میں آسانی سے مر سکوں. مر سکنے کے لیے اتنا اہتمام اور جی سکنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں. وہ جو آپ کہ میں جی سکوں اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق جنت جی سکوں, اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں. اس لیے جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں اس کا یہی حال ہوتا ہے. اب سن لیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا. یہ جو آپ کے ملکوں کے اندر احتجاج ہوتے ہیں اور یہ جماعتیں جو ہر وقت مظاہرے کرتی رہتی ہیں اور حکومتیں گراتی ہیں اور جا کے سپریم کورٹ میں جماعتوں کے امیر پیش ہو جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں ہم گرائے ہیں اور بڑی خوشیوں سے چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں, اس طرح ہاتھ نکالتے ہوئے باہر نکلتے ہیں, ان کو یہ قرآن مجید کوئی نہیں آتا. اور جا کے ان کے امیروں کا چیک بھی کر لیں آپ. یہ بھی میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں, سامنے آ جائے امیر, یہ 2 4 5 10 صورتیں کوئی قرآن مجید میں نہ پڑھنا نہ مطالعہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. خود تفہیم کا برا حال ہو کر دیا ہے, خود کوئی پڑھنے والا کوئی بندہ نہیں, نہ اس کو چیک کرنے والا کوئی. یہ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں. یہ میرے پاس اس وقت سورہ روم ہے اور یہ اس کی بالکل آخری آیت, یہ آپ نے پڑھنی. یہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے قرآن, یہ جماعتوں کو جا کر سنائیں اور یہ بڑی بڑی جو تحریکیں چلتی پھرتی ہیں دین کے لیے ان کو سمجھائیں. اللہ کیا فرمایا, فاصبر صبر کیجئے, انا وعد اللہ حق, بے شک آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے ہوئے وہ پورے ہو کر رہیں گے. وہ پورے ہو کر کیا وعدے کیے کہ جو نیکی کریں گے ان کو میں انشاءاللہ جزا دوں گا اور جو برائی کریں گے ان کو میں سزا دے کر رہوں گا. یہ قرآن مجید میں جو بات کہہ رہی یہ نہیں, میں کل بھی سوچ رہا تھا بیٹھا, میں نے کہا یار اگر سوچا جائے تو یہ قرآن مجید جو ہے جو لوگ نہیں مانتے ان سے پوچھے یہ آیتیں کن کے لیے اتری ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے اتری, کافروں کے لیے اتری. اگر کافروں کے لیے اتری تو ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے, یہ تو کافروں کو پڑھنی چاہیے. اللہ اس میں صاف کہہ دیتا بھی کوئی مسلمان نہ پڑھے کیونکہ میں نے سارے مسلمانوں کو آخر میں بخش دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ سب جتنے بھی مرضی گناہ کر لیں, گناہ گار ہو نہ گھبراؤ, شفاعت اپنے گھر کی ہے, نبی کی شفاعت مل جانی, اس لیے تم نہ گھبراؤ, اس لیے تم جیسے بھی گناہ کر خوب گناہ کر لو جتنے کر سکتے. کیوں؟ اور بعد میں آخر میں مرنے سے پہلے کوئی صدقہ کر کے کہہ دو اللہم اغفر لنا, ایک تھوڑا سا رو لو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. چلو قصہ ختم, مسلمان جنت میں. باقی کافروں کے لیے اللہ پاک نے آیتیں اتری اور صاحب بتا دیتا کہ یہ آیتیں کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہم نے کوئی نہیں آیا. اچھا, اِنَّ وعد اللہ حق, اللہ نے فرمایا نبی یہ نہ سمجھی کہ یہ وعدہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کوئی اور نیا قانون میں NRO دے دوں گا ہے جی کہ اور 50 کروڑ والا سب کو معاف, نیب کے اوپر آرڈیننس اکلا کے چل ختم, اس طرح کا کوئی آرڈیننس اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا اور اس کے بعد سارا کام ختم ہو جائے گا, جتنے ظالم ہیں بخشے جائیں گے. اللہ نے فرمایا تیرے رب نے کوئی یو ٹرن والے پروگرام نہیں بنائے, تیرے وعدے رب کے وعدے حق ہوتے ہیں. اپنی جگہ جو فیصلہ سنا دیا گیا نا اس قرآن مجید کے اندر, وہ فیصلے سے ہٹنا نہیں تیرے رب نے, اور وہ فیصلے قیامت کے دن تیرے سامنے ہونے ہیں اور پوری دنیا دیکھے گی اور کچھ میں یہی کر کے چلے جانے. یہ اللہ نے فرمایا, یو ٹرن والی کوئی بات نہیں, کہ فرمایا میں تیرا رب ہوں, مجھے پتا ہے اگر نظام کس طرح چلانا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. فرمایا ولا یستخفنک الذین لا یوقنون, اللہ نے فرمایا دیکھی نبی تجھے وہ لوگ کیا کر دیں, بے حیثیت نہ بنا دیں, تو کرے جلد بازی ہے اور وہ اور راستے اختیار کر لے کہ یہ جلد از جلد یہ کام ہو جائیں سارے, وہ لوگ تجھ کو بنا دے بے حیثیت, تیری ساری کوششیں اور جو الٹی پلٹی سب ہو جائیں, ختم ہو جائیں.
کون لوگ؟ اللہ زینا لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس کوئی یقین نہیں. یہ اب بے حیثیت ہو گئی ساری نا. امت دعوت حق کا کام چھوڑ دیا ہمارے لوگوں نے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جماعتوں کی ذرا بھی آپ دیکھیں، آپ کو کہیں نظر آتی ہیں کوئی احتجاج، کوئی ان کی باتیں کھڈے میں بند کر کے رکھ دی ان کو سب کو. وہ ڈربے میں بند کر کے ٹاؤں ٹاؤں لگاتے، جب کھول دیتے ان کے پٹے بھونکنا شروع ہو جاتے، پھر ان کو اندر بند کر دیتے. تو ان کی حیثیت دیکھ لیں آپ دنیا کے اندر کیا رہ گئی ہے. کیوں؟ قرآن چھوڑا صرف اس وجہ سے. اللہ نے فرمایا خام خواہ ایسا حق سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ان کو، ان کے اوپر چڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں اگر یہ حق کو نہیں قبول کرتے. اور استجال للہدایت کہ ہدایت کے لیے تم نے جو جلدی کا تم مچا دیتے ہو کہ جلدی جلدی بندے کو ہدایت آ جائے، یہ کوئی ہدایت نہیں آنی. یہ تو تیرے رب کا کام ہے. کیا؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر توبہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دی؟ مورے لگا دی ہوئی ان کے اوپر. اللہ تو کیا سمجھتا کہ یہ جلدی ہدایت قبول کر لیں گے؟ ہدایت کو اتنا چھوٹا آسان معاملہ نہیں. قرآن مجید میں جا کر کے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو جگہ جگہ پر قرآن مجید میں صبر والی آیات نکال کر پڑھنی چاہیے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. دیکھیں میرے پاس اس وقت موجم ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اتنا اسبر کے تحت اتنی آیتیں ہیں بھی آپ پڑھتے چلے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے. ایک جگہ اللہ پاک کرتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک. تم میں سے جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو صبر کرنا چاہیے کہ یار یہ انقلاب کے لیے کوشش ہم کریں، کیوں نہیں آ رہا اسلامی انقلاب؟ فرمایا اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کو انقلاب کی کوئی ضرورت نہیں. دین خدا کا جس نے ماننا ہے مانے. یہ پڑھی دعائی، اور دعائی کے ساتھ میں نے لکھ دیا ہے دعائی اس طرح سے کھانی اور پرہیز کرنے ہیں. یہ پڑھی ہے. جو بندہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے دعائی کھا لے، جو نہیں ہونا چاہتا تو جہنم میں جائے، مر جائے گا خود ہی. ہم اللہ نے فرمایا صبر کر کے بیٹھو. آپ ٹھونسی زبردستی کر کے دعائیاں نہ کھلائیں لوگوں کو کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے. اللہ نے فرمایا یہ رویہ ایک داعی حق کا کوئی نہیں سچا. فرمایا اور واستغفر لذنبک، بیٹھ کر اپنی خود کوتاہیوں کی طرف دیکھو کہ ہم نے جو دین پہنچایا نہیں صحیح طریقے سے پہنچایا، کہاں کہاں غلطی کی، اس کے لیے واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا. اور پھر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. یہ تو آیت مجھے بہت پیاری لگتی ہے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے نا اس کو لکھ کے تو اپنی جیب کے یہ والی جو جیب اوپر والی ہوتی اس کے اوپر ڈال لیتے تھے. اور کئی جو ہے نا عالم جو تھے نا جب ان پر سختیاں ہوتی، ان پہ کوڑے برستے اور ان کو مارا جاتا بادشاہوں کے درباروں میں، تو یہ آیت پڑھتے اور ساتھ ساتھ رقص کرتے، گھومتے، نشہ ہو جاتا ان کو. کیا اللہ پاک نے اتنی پیاری مجھے یہ آیت لگتی ہے. یہ آیت سب سے مزے کی، اور بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. کیا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ طور کی آیت ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر کریں اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں کہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ میں. کیوں؟ اور آپ جو اتنے پریشان ہیں کہ مصیبتیں حق کی وجہ سے آ گئی میرے اوپر، اللہ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، بے شک تم اس وقت ہماری نگاہوں کے بالکل سامنے کھڑے ہو. اللہ کہتا تم کیا سمجھتے کہ تو حق پہنچا رہا ہے، ہم منہ موڑ کے کہیں تیرا رب سو رہا ہے اس کو اونگ آ گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بِأَعْیُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جو تیرے حال دل پر گزرتی ہم جانتے ہیں. یہ جو کوڑے برستے ہیں، جو تو دل کے اندر کڑتا ہے، جو ہر وقت تیرا یہ حالت ہو گئی ہے، تیری پریشانیوں سے بے خبر نہیں. اس لیے دنیا کے آدمی جتنے بھی ہیں نا، وہ جب علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت ہر بندے کو یاد کر لینی چاہیے، اور جب اس کے اوپر برا وقت آ جائے نا تو اس وقت یہ نہ کہ اللہ تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا، نہ، بالکل کہے کہ اللہ بِأَعْیُنِنَا، ہم تو تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. تے اللہ تیرے سامنے میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں، اور میں تجھ سے اس جزا کا طلبگار ہوں اور کسی شے کا نہیں. تو دل کے اوپر اس طرح جیسے کوئی کسی مرہم رکھ دیا جاتا ہے نا، اس طرح اللہ پاک نے فرمایا یہ مرہم. صوفیاء کرام کو یہ آیت بہت پسند تھی اللہ تعالیٰ کی. جب دنیا کے مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہوتی تھی وہ یہ سورہ طور کی آیت پڑھتے رہتے تھے اور اسی کے اوپر ہر وقت اپنا ذکر رکھتے تھے. یہ سارے وہ ترانے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی یا بڑے بڑے مجاہدین یا بڑے بڑے لوگ جاتے ہوتے نا تو وہ آگے پڑھتے جاتے، بڑے چلو قافلے کے ساتھ، بڑے چلو قافلے کے ساتھ ہیں. وہ پڑھتے چلے جاتے. کیوں؟ اس سے حوصلے بلند ہوتے، وہ قدم اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ. اس طرح پھر جب سب مل کے پھر ان آیات کو وہ بندہ پڑھتا اپنی آواز کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ. اللہ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح نہ ہو جائیں، مچھلی والے کی طرح، کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام چپ کر کے چلے گئے اور انہوں نے جلد بازی میں کی. اللہ نے فرمایا اگر وہ توبہ نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
وہ قیامت کی سویر تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا. جس دن اٹھائے جائیں گے نا زندہ کر کے، فرمایا لے یو باسو، جس دن اٹھائے جائیں گے لا لابسا فی بطنے ہی، مچھلی کے پیٹ میں رہتا. وہ تو اس نے توبہ کر لی اس وقت، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ جماعتیں جب تک توبہ نہ کریں گے، مچھلی کے پیٹ میں آ گئی ساری جماعتیں دنیا کے اندر. یہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی لے گئے ان کو زمین، کیوں؟ یہ بگوڑے ہو گئے دعوت کے میدان سے. دعوت کا میدان کھلا چھوڑ دیا، احتجاجوں کے میدان میں نکل آئے. دعوت کے میدان کے اندر کوئی بندہ نظر نہیں آتا ان کا، کوئی کلام نبوی کی صورتیں، دعوت حق کی مصیبتیں، صبر کے فوائد. یہ ایک مضمون ہے آج کے دور میں لکھنے والے مضمون. گزر گیا وہ وقت جو آپ کا گزرنا تھا. اب تو وقت یہ اور قسم کا آ گیا، نیا قسم کا محاذ آ گیا کہ آپ کے گھر گھر، گلی گلی، محلے محلے لبرل اور سیکولرز بچے پیدا ہو گئے. اور وہ بچے اس قسم کے سوال پیدا کرتے ہیں، آپ کو تو خبر ہی نہیں نا کہ آپ کے بچے نیٹ پر بیٹھے کیا لکھ رہے. ایک ہے کیا دیکھ رہے، دیکھ تو بدکاری رہے ہیں نا، لکھ کیا رہے ہیں؟ اپنے اپنے اندر کے غبار جو نکالتے ہیں وہ نیٹ پر آ کر وہ آپ دیکھ لیں. اور آپ کی انگلش ڈپارٹمنٹ ساری یونیورسٹیوں کا، توبہ اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے، ساری یونیورسٹیوں کا انگلش ڈپارٹمنٹ دیریوں اور ملحدوں اور لبرلز کے ساتھ بھرا پڑا. وہ ہو گئی یہ جنید حفیظ لڑکا جو پکڑا انہوں نے، پروفیسر ہی تھا، وزٹنگ پروفیسر. وہاں پہ نبی علیہ السلام کی شان میں جتنی اس نے گستاخیاں کر سکا وہ کری. جب آپ لٹریچر پڑھائیں گے لوگ کہتے ہیں جی مولوی انگریزی کے بڑے خلاف تھے. الو کے پٹھوں مولوی تم سے زیادہ ذہین تھے. تم سے پہلے جنہوں نے فتوی دیا انگریزی پڑھنی حرام ہے، وہ صحیح کہتے تھے انگریزی پڑھنی حرام. کس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیے؟ آپ نے انگریزی پڑھ کے پھر کیا لیا؟ یورپ کا سارے علوم لے لیے. انگریزی ان کو اب جب ایم اے کراتے ہیں وہ آدھے سے بندہ زیادہ دہریہ اور منکر اور کافر ہو جاتا ہے اسی وقت میں. جب کوئی زبان آتی ہے تو اپنے ساتھ وہ اپنے خیالات، کسی اس قوم کے، اس کے عقائد، اس کے نظریات، ہر شے لے کر آتی ہے. اور آپ کے بچے پھر 25 دسمبر کو جو کہتے ہیں نا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بچے آپ کو ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کے بڑے بڑے یہاں مدرسہ ہے بہت بڑا ہے جی، اس کے سب سے بڑے شیخ الحدیث سے لکھا کہ اس کے اندر کہنے میں حرج کیا ہے اگر کسی کو ہیپی کرسمس کہہ دیا جائے اور میری کرسمس کہہ دیا جائے. گامدی کے چیلے چانٹے سارے لوگ اسی کام پر تو لگے ہوئے کہ آپ کی تہذیب اور آپ کے عقائد کو برباد کر دیا جائے. وہ دعوت کے میدان خالی پڑا، ادھر کوئی نہیں. جو میدان نہیں تھے وہ میدان بنا لیے گئے، جو آپ کا فیلڈ تھا وہاں پر نہیں. اب بھی ہندوستان میں جا کر دیکھ لیں، اپنی بقا کے لیے لڑیں. ادھر دیکھیں مسلمان کتنے بے ایمان ہیں اور جھوٹے اور 2 نمبر ہیں اور فراڈیے ہیں کہ اب جہاں ان کی حکومت ہے وہاں کیا کہتے ہیں اسلامی خلافت لانی ہے. انڈیا کے اندر حکومت نہیں ہے، وہ ان کو مانتے نہیں، وہاں کہتے نہیں ہم نے سیکولر ملک بنانا ہے. بتائیں آپ کدھر جائیں گے؟ پھر آپ کو 2-2 3-3 4-4 رویے اختیار کرنے پڑ جانے. کیوں؟ اب دعوت کا مکان چھوڑ گئے. اب آپ کو اپنے وجود کے بھی لالے پڑ کے ہندوستان کے اندر. کیوں؟ وہاں بھی اب یہ وہاں جو مرضی کر لیں، یہ دہریے ہو جائیں گے سارے کے سارے، یہ بدل جائیں گے. آپ دیکھیں گے وہاں پر انہوں نے قانون اس قسم کا لے کر آئے ہیں. اخیر ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا جب تک کہ اب بھی آ جائیں دعوت کا میدان پکڑ لیں. دعوت کے میدان کے اندر جب بھی آ جائیں گے تو پھیل جائیں گے. لیکن دعوت وہاں کہاں ہے؟ وہاں انڈیا کے اندر کچھ ذاکر نائک پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ذاکر نائک والے ان کو کافر مشرک کہتے ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے. سب وہاں پہ بھی دنگل منگل ہوئی پڑی ہے. جا کر دیکھیں، پہلے وہ ذاتیں باتیں تھیں، اب رہ سہ کے مسلک تھے وہ بھی تباہ کر دیے انہوں نے. تو اب آپ کا یہ نتیجہ ہو گیا کہ آپ استجال للہدایت کہ جلدی جلدی ہدایت آ جائے اور ہر بندہ مسلمان ہے اور ہر ایک کو دوسرے کی آخرت کی پڑی ہوئی ہے. اس کی آخرت بن جاتا ہے، اب میری دنیا بن جائے بھی، میں دنیا سے انجوائے کر لوں دوسرے کو. یہ ایک مصیبت ہے جو اس وقت مسلمانوں کی. استجال صرف کافروں کے اندر نہیں کہ وہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، استجال آپ کے اندر بھی ہے کہ آپ بھی انقلاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں کہ جلد از جلد انقلاب آ جائے. اور آپ کو دوسرے ملکوں کے انقلاب بہت پسند ہے. جب بھی آپ کو یہ کافر لوگ آپ کو دیں گے نا، کہیں جی فرینچ ریولیوشن دیکھ لیں، رشین ریولیوشن دیکھ لیں، جی فلانا بھئی کافروں کے انقلاب آئے کسی اور بنیاد پر. وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، انہوں نے اپنے ملکوں سے خدا کو نکال دیا. نہ وہ اپنے اندر عیسائی مذہب کو مانتے. یہ عیسائی مذہب بھی جو کرسمس وہ مناتے ہیں، یہ آپ لوگ بیوقوف ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ کرسچینٹی کی بنیاد پہ. توبہ، آپ کو کیا پتا؟ یہ وہاں خود سرمایہ دارانہ نظام جو کیپٹلزم ہے نا، وہ جان بوجھ کے وہاں یہ دن بنواتے ہیں. چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، بہت مال بکتا ہے، پھر اس کے بعد ہیلووین ڈے آ جاتا ہے، یہ اور بھی بڑے کام ہو جاتے ہیں. صرف وہ اپنے مال بکوانے کے لیے نا وہ اس شے کو پروموٹ کریں گے جس کے ذریعے سے مال بکتا ہے. خوب مال بکے، شاپنگز ہوں، لوگ خرید کے لے جائیں اور اخیر ہو جائے لویسٹ پرائس پہ وہ گرا دیں گے کہ لے لو، لالچ پیدا کر. حالانکہ چیز اتنے کی ہوتی جتنے کی وہ لویسٹ پرائس پہ بیچتے نا. وہ جو پہلے دام لگائے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر لگائے ہوتے ہیں، وہ بھی لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں.
جو دام کم کیے جاتے ہیں یہ بھی لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں. اور آپ بڑے بڑے بیوقوف ہیں جی, وہ جی انگریز اور عیسائی جو ہیں جی وہ اپنی عیدوں پہ سستا کر دیتے مال, لو کھوتے پرتی ہوئے تھے ہیں, کیا کرتے پھرتی یہ جانور کو ہم اس کو سمجھاتے پھرے, اور ان کا کچھ نہیں, وہ دنیا کے اندر صرف مال دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں جی حب المال, پیسہ ہی پیسہ. اور آپ بھی, اور سعودی عرب پہ آپ دیکھ لیں اس محمد بن سلیمان کے اوپر جس کی گاڑیاں یہ چلاتا پھرتا ہے, کہاں اس کے آباء و اجداد تھے, کہاں ماں محمد بن عبد الوہاب سے وہ پڑے ہوئے لڑکے ہوتے تھے اور وہ اپنے درباروں کے اندر قرآن اور سنت کو جاری کرتے. اب وہاں پر آپ کے ہاں سب سے پہلے فرسٹ ٹائم ہیپی نیو ایئر منایا گیا اور اس پہ ارباں روپیہ لگا دیا گیا. وہاں جو لوگ مرتے ہیں کفیلوں کے ذریعے سے ان کا استیصال ہو رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے, اور کفیل آتے ہیں لوگوں سے پیسے چھین کر لے جاتے ہیں, عیاش کفیل, اور ان سے اکٹھا کیا ہوا ریونیو سے دنیا کو اپنا معیار دکھانے کے لیے. مسلمانوں کو کوئی سہولت نہیں, حج مہنگا کر دیا, 200 ریال اور لگا دیا ہے عمرے کے اوپر کہ نہیں جی جب ہم نے آپ کی جو ہے نا ہیلتھ انشورنس کے لیے اس کے ہم نے 200 ریال اور لگانا ہے. حج مہنگے کرتے چلے جاؤ, عمرے مہنگے کرتے چلے جاؤ, اور عیاشیاں دبل کے کرو, وہاں فیسٹیول کراؤ, وہاں پہ دن مناؤ, وہاں کفار کے ایونٹس مناؤ. یہ آپ کا ملکوں کی حالت ہو رہی. آپ ان کو کیا کہتے ہیں, ان سے ہدایت لینی آپ نے, کس نے ان سے جا کر ہدایت لینی, کون جو خود ہدایت پر نہیں, آپ ان سے ہدایت کے چراغ مانگتے پھرتے ہیں. یہ کوئی حالت نہیں آپ کی, اس لیے استعجال نہ کرے. یہ جماعتیں جو مسلمانوں کے اندر استعجال آ گیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اسے مامون اور محفوظ فرمائے. تباہی ہوگی اس استعجال کے ذریعے. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی سو. آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں, انشاءاللہ ایک وقت آ جائے گا آپ کمائیں, لیکن چلے. اس چلنے کا بھی کوئی آپ کے پاس انتظام نہیں, کوئی ادارہ نہیں, کوئی بچے نہیں, کوئی سکول نہیں, کوئی سلیبس نہیں, کوئی نصاب نہیں, کوئی شے آپ کے پاس موجود نہیں. میرے پاس ابھی بچے آئے ہوئے, کہا جی ہم نے آپ کے کہنے پہ سکول بنا لیا, نصاب دیں. کہاں سے دوں نصاب, مجھے بتائیں نا کہاں سے دوں. لو آپ جتنے نیک ہیں نا, یہ بی اے ایم اے پڑھے نہ, قیامت کے دن اللہ ان کو کوڑے لگائے آگ کے, آپ دیکھیں پکڑے جائیں گے سارے. اللہ پوچھے گا دنیا کی ڈگریاں حاصل کی, تم نے نصاب بنانے میں کوئی مددگاری کی؟ دنیا کا مال بنانے میں تو تم لوگوں نے بڑا مال کمائے, دکانیں, مکان, فیکٹریاں, جگیریں, سب کچھ بن گیا. تم پڑھے لکھے تھے, تم اپنی اولاد کے لیے کوئی نصاب نہ تیار کر کے لے کر آئے. آپ میں سے سب پڑھے لکھے پکڑے جائیں گے, اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا ادارے تم نے کیوں نہیں بنائے, یہ بھی پوچھے, ہر شے آپ سے پوچھی جائے گی. اور اس دن اللہ فرماتا کہ اس دن کافروں کو پھر لگے گا کہ دنیا کی زندگی جس کے لیے ہم نے وہ پیسے سنبھال کے رکھے تھے, فرمایا ساعتن من نہار, اللہ اکبر, صبح کی روشنی کا چھوٹا سا حصہ لگے گا ان کو, کہ سویرے ہو گئی ہے, صبح ہو گئی, 2-3 گھنٹے گزر گئے. اللہ فرمایا اتنا ہی ہونا, اس سے زیادہ کچھ نہیں تمہیں زندگی کہ اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا. اس لیے ان جماعتوں سے بیزار رہیں, ان سے دور ہو جائیں, بالکل جو آپ کو چاہتے ہیں, اور جو مرضی کر لیں. دیکھ لیا آپ نے جو کچھ ملک کے اندر, آئین کے اندر ساتھ ہو رہا ہے, وہ ہوتا رہنا ہے. جس کو مرضی آپ گالیاں دیں, جس کو مرضی دے پیچھے, یہ آپ کو کرنا پڑنا ہے. آپ ان پڑھ جاہل ہیں, گوار ہیں, پرلے درجے کے, چاہے میری طرف سے ڈاکٹریاں کی ہوں, میری طرف سے انگریزیاں زبان نہیں آتی ہوں, آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ آپ کی یہ جو ریاست ہے اس کی بنیاد کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ جانتے ہی نہیں یہ کون سی ریاست ہے, سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر بنی ہوئی ریاست ہے, اور سائن کی آپ نے UN کے اندر جا کر کے ایسا انہوں نے چکر چلایا کہ آپ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. ایران نہیں چل سکتا, سعودی عرب اب داخل ہونے لگا, کوئی بندہ نہیں اس سے بچ نہیں پائے گا. آپ جو چاہتے ہیں نا وہ اس ریاست کے اندر نہ اسلام, نہ خلافت, نہ جمہوریت, کچھ بھی نہیں آنا. یہاں جو سرمایہ دارانہ نظام کو محفوظ جتنا کرتا چلا جائے گا اس کو لائیں گے. ایک دوسرا, جتنا عوام مرے پیسی جائے اس کو لے کر آئیں گے. وہ کہتے ہیں مر جائے ہم, ہماری طرف سے ہمیں کیا, ہمیں تو یہ چاہیے. ایک طرف کیا کرتے ہیں, NGOز بنائی ہوئی ہیں جی, اور کتے تک ان کے اندر ان کو محفوظ کیے جاتے ہیں, اور سڑک پہ تصویریں دکھاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کتا پکڑ کے لے کے آئے, بکری, وہ چھوٹے چھوٹے پلے جو ہیں وہ سڑک کراس کے گاڑیاں روک گئیں, سورے بڑے گورے, بڑے اچھے گھوڑے, لعنت آپ کے دیکھنے پر اور ان کے سمجھانے پر. مسلمانوں کو استحصال, غریبوں سے خون چوس لیں, بجلی کے اور گیس کے بل چڑھا کے آپ کے اندر سے رگوں سے نکال لیں, اور ادھر سے NGOز بلا کے آپ کو فری ویکسین, پولیو کے قطرے پلانے. آپ کو یہ کیوں نہیں وہ کہ سارے سود معاف کرتے جس کی وجہ سے آپ جا کے خود ہی اپنا علاج کرا لیں. ایسا چکر نظام کا چلایا ہوا کہ آپ کو یہ پاگل بناتے ہیں. اور یہ نظام آپ کو جو سمجھائے گا, کون سمجھائے گا, اللہ پناہ دے بھائی, اس کو کون سمجھائے گا. یہ اب تو کوئی واقعی, میں پہلے سمجھتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے, کیا ضرورت نبی کے پاک علیہ السلام کے بعد آنے کی, ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ. اب سمجھ آیا کہ نبی آئے گا تو بات بننی. اب پتہ چلا کہ اوہو, عیسیٰ علیہ السلام پوری طاقتوں کے ساتھ آئیں گے, اور اللہ فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائے گا. ایک ہمارے لیڈر کو بھی آخر نبی کی ایسی ضرورت پڑ جانی کہ معجزات آخری وقت میں رونما ہوں.
یہ اس قسم کا دجالی نظام ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسیح کا آنا بہت ضروری ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔